پچھلے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج پڑھے تھے. آج ہم حروف کی صفات پڑھنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے حروف مستعلیہ ہیں جن کی تعداد 7 ہے. خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، وا. یہ حروف مستعلیہ ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور ان کو یاد کرنے کی ترکیب کیا ہے؟ خص، خا، صاد، وغطن، ضاد، غین، قا. یہ 3 حروف. اس کے بعد قض، قاف، وا. یہ 3 لفظ آپ یاد کر لیں، آسانی سے آپ کو سارے حروف مستعلیہ یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد ہیں جی حروف قلقلہ. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ ان 5 حروف پر اگر سکون کی علامت آ جائے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. اور ان کو یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ قطب جدن. قاف، طا، با، جیم، دال. اچھا، دوسرا ان کا یہ ہے کہ اگر ہم عارضی طور پر ان پر وقف کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی حرف جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ان پر قلقلہ ہوگا. تو کیسے ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیں احدن کے اوپر تنوین ہے اور وقف کی صورت میں احد پڑھیں گے. قلقلہ ہوتا کیسے ہے؟ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس جگہ سے حرف کی ادائیگی ہوگی اس کو ہلکا سا ہم ہلا دیں گے تو اس حرف پر اسی کو ہم قلقلہ کہیں گے. تو یہ جو ایکو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو جیسے احدن سے احد، کسبن سے کسب. ٹھیک ہے جی. قاف اور طا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں، یعنی ان کو ہم پر کر کے بھی پڑھیں گے اور ان پر سکون کی علامت آ جائے یا عارضی طور پر ہم خود ان کو ساکن کر دیں تو ان پر قلقلہ بھی ہوگا. یہ حروف کل 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. پھر سن لیں حروف قلقلہ کا قاعدہ کہ ان پر سکون کی علامت آ جائے یا عارضی طور پر ہم ان کو خود ساکن کر لیں تو بھی جو ہے ان پر قلقلہ ہوگا. خود ساکن کیوں کرتے ہوتے ہیں؟ جیسے قل اعوذ برب الفلق. اب قاف کے اوپر جو بھی حرکت تھی میں نے وقف کی صورت میں قاف کو ساکن کر دیا تو پھر اس پر ہم نے قلقلہ کیا. قلقلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جس جگہ سے حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے تو ایکو ساؤنڈ پیدا ہوگی جس کو قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.